کیا ناپاک حالت میں سونا صحیح ہے؟ جائز ہے لیکن وضو کر کے سونا بہتر ہے کیونکہ اس سے سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نعمت ہے؟ جی ہاں، یہ رشتہ محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زیادہ تھکن میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ نہیں، آرام کی حالت میں یہ عمل بہتر ہوتا ہے تاکہ سکون اور خوشی برقرار رہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری کے دوران ہنسی مذاق کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں، اس سے رشتہ مضبوط اور خوشگوار بنتا ہے لیکن حد میں رہنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زبردستی رشتہ نبھانا صحیح ہے؟ نہیں، اسلام میں محبت اور رضامندی سب سے ضروری ہے اور زبردستی غلط ہے۔ ماشاء اللہ۔ 40 دن گوشت نہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ طاقت کم ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا کیوں ضروری ہے؟ صفائی اور صحت کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ کے من میں تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اس پر ہم آپ کے لیے بنا دیں گے۔ کیا مہینے کے بیچ میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں، کوئی پکی ممانعت نہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ برکت اور حفاظت کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زیادہ شرم سے رشتہ کمزور ہو سکتا ہے؟ ہاں، حیا ضروری ہے لیکن ضرورت سے زیادہ جھجک رشتے کو کمزور کر سکتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری صرف اولاد کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ محبت، سکون اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا بیوی کا حق ہے کہ شوہر اسے خوش کرے؟ جی ہاں، اسلام میں دونوں کے حقوق برابر ہیں اور ایک دوسرے کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو نہلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ محبت اور قربت کا حصہ ہے اور اسلام میں جائز ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زیادہ تھکن میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ نہیں، آرام کی حالت میں یہ عمل بہتر ہوتا ہے تاکہ سکون اور خوشی برقرار رہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا گندگی میں ہم بستری کرنا صحیح ہے؟ نہیں، اسلام میں صفائی بہت اہم ہے اور پاکیزگی کے ساتھ یہ عمل کرنا بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زبردستی رشتہ نبھانا صحیح ہے؟ نہیں، اسلام میں محبت اور رضامندی سب سے ضروری ہے اور زبردستی غلط ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا بیوی کی طبیعت خراب ہو تو ہم بستری کرنی چاہیے؟ نہیں، بیوی کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے اور بیماری میں زبردستی کرنا غلط ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری کے وقت کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ بے ادبی، جلد بازی، غصہ یا زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ مردوں کی 4 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ نیک، غصے والا، خود غرض اور بے پرواہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری کے لیے رات کا آخری حصہ کیوں بہتر ہے؟ اس وقت سکون زیادہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ نئی دلہن کے پاؤں دھو کر پانی چھڑکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک روایتی عمل ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری کے وقت پورا کپڑا کیوں نہیں اتارنا چاہیے؟ حیا قائم رکھنے کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ کون سا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے؟ بکری کا گوشت۔ بکری گوشت۔ یہ ماشاء اللہ۔ بھرے پیٹ ہم بستری کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ بھرے پیٹ ہم بستری کرنے سے کمزوری اور تھکن ہو سکتی ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد خون ہاضمے میں لگ جاتا ہے جس سے جسم کو سکون نہیں ملتا۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھنے سے اولاد کو شیطانی اثر سے حفاظت ملتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا غصے میں ہم بستری صحیح ہے؟ نہیں، غصے میں کیا گیا عمل محبت اور سکون کو کم کر دیتا ہے اور رشتے پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا زبردستی ہم بستری جائز ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام میں رضامندی اور محبت ضروری ہے، زبردستی کرنا گناہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم بستری کے بعد غسل کیوں ضروری ہے؟ غسل پاک ہونے کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان نماز اور دیگر عبادات کے لیے تیار ہو سکے۔ ماشاء اللہ۔ کیا بغیر وضو ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن وضو کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے صفائی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا اندھیرے میں ہم بستری بہتر ہے؟ ہاں، اندھیرے میں حیا اور سکون برقرار رہتا ہے اور میاں بیوی کا تعلق زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری عبادت بن سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر نیت صحیح ہو تو یہ بھی ثواب کا باعث بن جاتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا بیوی اپنے شوہر سے ہم بستری کی خواہش ظاہر کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اسلام میں دونوں کے حقوق برابر ہیں اور یہ حیا کے خلاف نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری کے وقت دعا زور سے پڑھنی چاہیے؟ نہیں، دعا آہستہ یا دل میں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک نجی عمل ہے اور اس میں حیا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہر دن ہم بستری کرنا صحیح ہے؟ نہیں، ہر چیز میں توازن ضروری ہے، جسم کو آرام دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ زیادہ ہم بستری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ زیادہ ہم بستری سے کمزوری آ سکتی ہے، اس لیے ہر چیز میں اعتدال اور توازن ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری کے بعد فوراً سونا صحیح ہے؟ بہتر ہے کہ پہلے صفائی کر لی جائے کیونکہ اسلام پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا ہم بستری کے بعد کپڑے بدلنا ضروری ہے؟
अगर नापाकी लगी हो तो कपड़े बदलना ज़रूरी है, वरना सिर्फ सफाई काफ़ी है। क्या हम बिस्तरी के दौरान बात करना सही है? जी हाँ, लेकिन अच्छी और शाइस्ता बातें होनी चाहिए, बेहुदा बातों से बचना चाहिए। माशाल्लाह। क्या गंदगी में हम बस्तरी करना सही है? नहीं, इस्लाम में सफाई बहुत अहम है और पाकीज़गी के साथ ये अमल करना बेहतर है। माशाल्लाह। क्या बीवी को मना करने का हक है? जी हाँ, अगर कोई जायज़ वजह हो जैसे बीमारी या तकलीफ़ तो मना करना दुरुस्त है। माशाल्लाह। क्या बीवी को मना करने का हक है? जी हाँ, अगर कोई जायज़ वजह हो जैसे बीमारी या तकलीफ़ तो मना करना दुरुस्त है। माशाल्लाह। क्या ज़्यादा गुस्से वाला इंसान अच्छा शौहर बन सकता है? नहीं, अच्छा शौहर वही है जो नरम दिल, सब्र वाला और मोहब्बत करने वाला हो। माशाल्लाह। क्या हम बस्तरी में जल्दबाजी सही है? नहीं, आहिस्तगी और मोहब्बत के साथ किया गया अमल ज़्यादा बेहतर और खुशगवार होता है। माशाल्लाह। क्या हम बिस्तरी के बाद दुआ करनी चाहिए? जी हाँ, हर अच्छे काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना बेहतर है और दुआ करना बाइस बरकत है। माशाल्लाह। क्या मियाँ बीवी के दरमियान मुकम्मल तौर पर बेपर्दगी जायज़ है? जी हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं, इसलिए उनके दरमियान पर्दे की पाबंदी नहीं होती।